ہمارے رب العالمین آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتینکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سواءتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ ترجمہ: اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کے شرمگاہیں انہیں دکھلا دیں، اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں، شیطان کے قبیلے یعنی جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے باتھ روم جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ہمارے رب العالمین آیت نمبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لباس والوں کو تو بیوقوف، جو ڈھانپا ہوا ہو اس کو تو بیوقوف نہیں، اگر ہم اختیار نہیں کرتے تو ان پہ بھی ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ہی رنگ ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ انسان کس چیز کی وجہ سے فتنے میں پڑ گیا ہے کہ سیکس کے لیے کتنا ہی جادو کا یعنی لباس جو ہے وہ نکل آیا ہے اور فساد بڑی تیزی سے آگ کی طرح پھیل رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو یہی چیز ہے کہ ہمارے آبا یعنی ہمارے جو بڑے تھے ماں اور باپ سے کپڑے اتروا کیے گئے تھے، یعنی جنت کا شاہانہ لباس اتروا لیا گیا تھا۔ کس نے اتروایا تھا؟ شیطان نے، اور اسی اپنے ماں باپ کے دشمن کو، اور خاص کر اس دشمن کو جس نے کہ ماں باپ سے کپڑے اتارے ہوں، تو اس کو کوئی دوست بناتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم نے اپنے اس ماں باپ کے دشمن کو دوست ہی بنا دیا ہے اور ہم نے بھی اپنے کپڑے اتار دیے ہیں، اور سارے لوگ جو ہے وہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ زنا کے راستے پر اتر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ نظر آتا ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ان لوگوں نے شیطان کے ساتھ دوستی کر لی ہے اور یہ ننگے ہیں، اور ان کے قبیلے یعنی شیطان کے قبیلے، شیطان ان کو دیکھتے ہیں اور شیطان فحاشی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حیا کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے اور انصاف کو پسند کرتا ہے۔ شیطان نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے ماں باپ کو مکر و فریب اور سبز باغ دکھا کر جنت سے تو نکلوا دیا، تمہارے ساتھ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے یہ کہ شیطان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو فحاشی میں مبتلا کرے، بے حجابی کو عام کر دے اور تمہارے پردہ، شرم و حیا کو تار تار کر دے۔ تیسرا یہ کہ تمہارا دشمن تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے قبیلے شیطان کے، جبکہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور ظاہر ہے کہ ایسا دشمن اپنے مد مقابل انسان پر وار اس وقت کرے گا جب وہ غفلت میں پڑا ہو۔ ابھی آپ الاعراف پڑھ رہے ہیں اور میں اپنے قرآن کی محفل میں کہ میں نے 8 قرآن پڑھے ہیں، میں نے 4 ختم کیے ہیں، آج یہ ہم سورہ الاعراف ماشاءاللہ 2 دن سے پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی لباس کے بارے میں اور جو بے حیائی کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں
اس باتوں پہ لگاتا ہے تو ہم نے کبھی اس طرح غور کیا تھا. ایک آیات پہ غور کرنا جو ہے وہ 100 قرآن شریف ختم کرنے سے ہی بہتر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کا وار ہوتا ہے انسان پہ جب وہ غفلت میں پڑ جائے. تو اسی غفلت سے ہم انشاءاللہ نیند سے ہم تب اٹھیں گے, ہوش میں تب آئیں گے جب اس قرآن کو ہم اسی طرح پڑھیں گے جس طرح الحمدللہ ہم سورہ بقرہ سے لے کے سورہ مائدہ سے گزرے ہیں اور اب ماشاءاللہ الاعراف کے باغیچے سے گزر رہی ہیں. شیطان تم لوگوں پہ اس وقت وار کرتا ہے جب تم غفلت میں ہوتے ہو. نمبر 4 یہ کہ اس کا وار صرف ان لوگوں پہ چل سکے گا جو ایمان نہیں لاتے. ان کا آخر اللہ کے دیدار پہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دیدار کریں گے, قبر میں پیارے نبی کا دیدار کریں گے, تو انہی پہ ان کی اس کے وار کا اثر ہوتا ہے. ایمان لانے والے اور اللہ کے فرمانبرداری کرنے والے ایک ایسی ہستی کی پناہ میں آ جاتے ہیں جو خود تو ان کے شیطانوں کو دیکھتا ہے لیکن شیطان اسے نہیں دیکھ سکتے. گویا معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے. وہ ایسے لوگوں پر شیطان کا حملہ بہت کم کارگر ہوتا ہے, اور اگر کسی وقت وہ شیطان کے بہکاوے میں آ بھی جائے تو اللہ سے معافی مانگ کر اور اس کے دامن میں پناہ لے کر شیطانی حملے کے اثر سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں, جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے. مطلب یہ کہ باپ دادا اگر کمعقل تھے, بے وقوف تھے, تو کیا یہ اسلام اور یہ تو باپ دادا کا دین نہیں ہے, یہ تو اللہ کا دین ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسے کرنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ ان سے کہیے کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ ہمارے رب العالمین یعنی یہ لوگ جو ہے ایسی باتیں اللہ تعالیٰ پہ لگاتے ہیں کہ انسان اس حال پہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ماں باپ سے یہ چیز ملی ہے. تو یہ تو جاہلیت میں بھی لوگ ننگے ہو کے ادھر جو ہے خانہ کعبہ کی طواف کرتے تھے, اور انہوں نے اپنے اس فعل کو مذہبی تقدس کا درجہ دے رکھا تھا. عورتیں اس شرمناک فعل میں مردوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی. لیکن یہ تو ہمارے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورتیں برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتی اور کہتی جاتی کہ کوئی ہے جو مجھے آرن یا کپڑا دے تاکہ میں اس سے شرمگاہ کو ڈانپ لوں. پھر کہتی آج تو یہ کچھ شرمگاہ کل رہے گی یا پوری کلی رہے گی, بہرحال جتنی بھی کلی رہے گی میں اسے کسی پر حلال نہیں کروں گی. اس بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. یہ رسم فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم کی گئی. 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا کر بھیجا, اور بعد میں تاکید مزید کے طور پر حضرت علی کو بھیجا. حج کے اجتماع میں جو عام اعلان کیا گیا, اس کے 2 اہم نکات یہ تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا, اور دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی ننگے ہو کر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا. جس کام میں بے حیائی ہو وہ اللہ کا حکم نہیں ہے. مشرکین مکہ برہنی کو باعث عار اور معیوب فعل نہیں سمجھتے تھے, اور آج کل ہمارے مسلمان لوگ برے نام مسلمان بے حیائی کو اچھا کام سمجھتے ہیں, اور اگر اسے آپ روکیں تو وہ آپ سے ناراض بھی ہو جائیں گے.
اور آپ سے دور بھی بیٹھ جائیں گے۔ تو ایسی ننگے پن کو اور بے حیائی کوئی اچھا کام تو نہیں۔ پھر جب انہیں اس کام سے روکا جاتا ہے تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ماڈرن ہے، ہم ماڈرن ہیں۔ تو کیا پھر کتے بلیاں اور گائیں بھینس تو اس سے بھی آگے ماڈرن ہیں، وہ بھی تو ماڈرن ہیں۔ یہ تو کوئی عقل مندوں کا کام تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ جب تمہارے سب سے بڑے باپ اور بزرگ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے تو پھر یہ بزرگ کیوں شیطان کے ہتھے نہیں چڑھ سکتے؟ اور چونکہ وہ اس طواف کو متبرک اور دین ہی کا حکم سمجھتے تھے، لہٰذا فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہوگا جو ہمارے بزرگ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، وہ اس کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ بالالفاظ دیگر جس چیز میں بے حیائی پائی جاتی ہو وہ اللہ کا حکم کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے اپنے کام ہیں کہ یہ لوگ خود اپنے آپ کو اسی طرح شیطان کے برے کاموں کا اللہ کا نام دے کے یا آباء و اجداد کا نام دے کے یا ماڈرنزم کا نام دے کے اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے عورت کی نماز قبول نہیں ہے جس کا جسم نظر آتا ہو اور پھر نماز کے لیے صرف دوپٹہ لے۔ ایسے عورتوں کی نماز صدقہ خیرات قبول نہیں ہے۔ جو اپنے شرم کے حصوں کو چھپائے وہی عورت کی نماز جو ہے وہ بھی قبول ہے، صدقہ خیرات اور روزہ بھی قبول ہے۔